सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, जब कौमों में गद्दार पैदा होते तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है जो कल से खबर आपको मिल रही है कि एक सदर और उसकी बीवी को अमेरिकन उठा के ले गए। बताया जा रहा है कि जो वहाँ के जनरल थे वो अमेरिकनों के साथ मिले हुए थे। दूसरी तरफ ये भी दावे किए जा रहे हैं कि हम अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और फिक्र ये नहीं है कि आज वहाँ के सदर और उसकी बीवी को उठाया गया। ये एक मैसेज दिया गया कि हम किसी मुल्क में भी चाहें, वहाँ से जिसको जिसका दिल चाहे, जो ताकतवर है, वो कार्रवाई कर सकता है। ईरान को मैसेज दिया गया, दूसरे अरब ममालिक को मैसेज दिया गया और आपके पाकिस्तान को ये मैसेज भी दिया गया। बहुत से लोग ये कह रहे जी पाकिस्तान के पास एक मजबूत फ़ौज है। ये मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास कितनी भी मजबूत फ़ौज हो, कितने भी मजबूत जर्नैल हो, जब उनमें गद्दार पैदा होंगे, वो अमेरिकनों के साथ मिल जाएँगे और अमेरिकन फिर जहाँ भी चाहे दंदनाते फिरेंगे, कोई उनको रोकने वाला नहीं। ये बड़ा एक अहम सवाल है। अमेरिकन को आप समझते हैं कि वो बेवकूफ़ है, वो पहले अंदर से खरीदते हैं लोगों को। उनको पता है कि किसी न किसी तरह किसको खरीदना है। वो कहते हैं जी अगर आपको हम खरीद ना पाए, तो हो सकता है आपके लिए कोई और मुश्किल पैदा कर दे। अगर एक सदर को और उसकी बीवी को उठाया जा सकता है बेडरूम से, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किसी कमज़ोर मुल्क पे हमला करके अमेरिकन जब मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी ले जाए। लोग कह रहे जी हम एटमी ताकत है, और जाहलो जब इस तरह की ताकतवर कौमें जो होती हैं, वो किसी के ऊपर हमला करती है तो पहले सब कुछ अपने कंट्रोल में करते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो गधे नहीं है, जिस तरह हमारी कौम है। आपको पता है ओसामा बिन लादेन वो पाकिस्तान में था, किधर गई थी उस वक़्त फ़ौज? किधर गए थे बॉर्डर पुलिस? किधर गए थे F-16? किसी को पता चला था? उन्होंने वहाँ प्रिपरेशन किया, बंदा उठा के ले गए। तो यही वजह है कि हमारे जर्नैल जो है वो मजबूर होते हैं, वो जाके अमेरिका में हाथ नहीं लगवाएँ। किसी ने सवाल किया कि जी इमरान खान जो था, वो अगर जनरल बाजवा को हटा देता, बात आपकी भी दुरुस्त है। हमने जनरल जो हमारे जितने उनको इतनी पावर दे दी हुई है, और उस पावर में उन्होंने हमारी कौम के ऊपर जो जुल्म किए या जो कुछ आप देख रहे, आम आदमी को उसका अंदाज़ा भी नहीं। आम आदमी वहाँ पे पहुँच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा वहाँ पे पाकिस्तान में जुल्म होता है। किस तरह लोगों को तशद्दुद किया जाता है, किस तरह उनके साथ जानवरों वाला सलूक किया जाता है, और बाद में कईयों को छोड़ दिया जाता है, कईयों को मार दिया जाता है। वहाँ पे कोई किसी किस्म के कवानीन नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क। तो हमारे जो जनरल हैं वो मजबूर हैं हाज़िर लगवाने के लिए। वजह ये है कि उनको भी पता है कि हमारी कौम में गद्दार हैं। वो भी गलत रास्ते से कब्ज़ा करके बैठे होते हैं मुल्क पे। ये भी एक अहम सवाल है। जब आप अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके वोट इधर के उधर करेंगे, उधर के इधर करेंगे, तो आपके ऊपर भी सवालात उठेंगे। कौम आपका साथ नहीं देगी। और जब कौम साथ नहीं देती, तो वहाँ पे फिर आपने जिन लोगों के ज़रिए लोगों पे जुल्म किया होता है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता आपका साथ छोड़ जाते हैं। ये मैं बता देता आपको कि आने वाले दिनों में अब इससे अमेरिका की हौसला अफ़ज़ाई हुई है, वो और भी कई मुल्कों में इस तरह का काम डालेगा, वो रुकने वाला नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा कहता रहे, चाइना कहता रहे, रशिया कहता रहे, जो मर्ज़ी उनके वज़ीर ख़ारिजा आके बयान देते रहे, मगर अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखिए पाकिस्तान में हमारे जो ताकतवर लोग हैं, वो लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, नंगा करते हैं, मारते हैं, औरतों की इज़्ज़तों के साथ खेलते हैं। कोई फ़र्क पड़ता है? मीडिया बोलती रहती है, सब बोलते रहते हैं। ये सब ताकत का नशा ही ऐसा है, जिसके पास भी आ जाए, वो तो अमेरिका है। हमारा तो एक SHO जिसके पास ताकत हो, वही इंसान को इंसान नहीं समझ रहा होता, वही बंदे को बंदा नहीं समझता। वहाँ पुलिस स्टेशन चले जाएँ, एक मामूली SHO की मैं बात कर रहा हूँ, उसको छोड़िए, एक नॉर्मल पुलिस वाला जो है, वही आपका जीना हराम कर देता। तो हम लोग समझते हैं कि ताकत जो है, उसके ज़रिए सिस्टम को चेंज किया जाता है। जी आज फलानी सदी चल रही है, आज ये जदीद दौर है, आज ये है। मगर जब से ये दुनिया बनी, इसी तरह चलता आ रहा है। ताकतवर जो है लोगों को उठाते हैं, मारते हैं, मुल्कों पे कब्ज़े होते हैं, सारा कुछ आप देख लीजिए। हिस्ट्री जो है वो भरी पड़ी है।
غداروں سے بھی بڑی پڑی ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی بڑی پڑی ہے۔ جو ایک سوال اور تھا جی، عرب ممالک جو ہے ان کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو بدبختی ہے مسلمانوں کی، ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ لڑ کے ایک دوسرے کو اوپر حملے کر کے ایک دوسرے کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب امریکہ کہے یا نہ کہے، آج کے دور میں جو حالات آپ عرب ممالک کے دیکھ رہے ہیں، وہ خود بخود ہی کوئی نہ کوئی بہانہ ان کو مل جاتا ہے، اور سب میں آخر پہ بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ سادہ لفظوں میں کہ رولا روٹی دا ہی ہے۔ یہ بھی جو امریکہ نے کام کیا وہاں پہ ظاہر ہے اس کو خزانہ نظر آ رہا تھا، وہ خزانہ جو ہے وہ لوٹ مار کریں گے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا تھا۔ دیکھ لیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے غلط کیا، وہ کسی کو فرق پڑ رہا ہے، اس کے اپنے ملک کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکو یہ نہیں کہ کچے کے ڈاکو ہی ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں صرف کچے کے ڈاکو ڈالے ہوئے ہیں۔ ڈاکو ہر قسم کے ہوتے ہیں، جتنی ان کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کے حساب سے وہ ڈکیتی ڈالتے۔ اور یہ جو پاکستان ہے، اس کا مستقبل اور انڈیا کا اگر فرق دیکھ لیتے، انڈیا میں ایک جنرل ہے، اس کی پاور نہیں، ایک وزیر اعظم ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ ہماری وزیر اعظم جو ہے وہ کٹ پتلی، اور پیچھے جو جنرل بیٹھے ہوں ان کے پاس پاور۔ اب انڈیا میں آپریشن امریکہ اتنی آسانی سے نہیں کرے گا، اس کو بھی پتا ہے یہ انڈیا ہے۔ پاکستان میں اس کو پتا ہے کہ ان میں سے جس کو مرضی میں چاہوں خرید لوں، کیونکہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایک ان کے ساتھ تصویر ہی بات ہے ٹرمپ کے ساتھ، تو ہم کہتے بلے بلے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، بڑا تیر مارا ہے وہ ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہے۔ احساس کمتری میں مبتلا قوم، پہلے تو حاجی ہم قوم ہی نہیں بن سکے، ہمارا تو ویسے ہی بیڑا گرک ہوا ہے۔ وہاں پہ آپ جس ملک میں بیٹھ کے سچ نہیں بول سکتے، وہاں سے آپ کس چیز کی امید کر سکتے؟ جس ملک میں آغاز بھی جھوٹ سے ہو، شام کو اختتام بھی جھوٹ پہ ہو، کہاں پہ آپ وہاں پہ انصاف ڈھونڈیں گے؟ کہاں کی عدالتوں میں جائیں گے؟ کن ججوں کے پاس جا کے عدل کے لیے آپ وہاں پہ ان کے دستک دیں گے؟ پانچ لوگ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں، مار ہو رہی ہے، مجھے انصاف دو، کہتے کس چیز کا انصاف تھے؟ بد دعائیں دے رہے، ان کے ذریعے کہ بد دعاؤں کے ذریعے ملک چلتے ہیں، بد دعاؤں کے ذریعے ان کا بیڑا گرک ہوگا۔ او بابا، یہ بد دعائیں شوائیں پرانی کہانیاں یہ مولوی آپ کو سنا رہے ہیں، فرعون کی، یزید کی، فلاں کی، وقت گزر چکا ہے۔ اپنی پہلے حالت دیکھو، آج آپ نے ان لوگوں کو اتنا مضبوط کر دیا ہوا ہے کہ خود آپ غلام بن چکے، اور اس غلامی سے آپ کی آزادی ناممکن۔ مسلمان ممالک میں آپ دیکھ لے، کسی جگہ بھی ایک ملک میں مجھے دکھا دے، بہت کم ہوں گے، کوئی اکا دکا ملک ہوں گے جہاں پہ ایمانداری کے ساتھ جمہوریت چل رہی ہوگی، ورنہ ہر جگہ پہ جو حالات ہے وہ آپ کو نظر آتے۔ تو یہ اگلا سٹیپ جو ہے، اب دیکھتے ہیں، ایران کی باری آتی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا، آج یہ بات میری آپ نوٹ کر لیں، آج لکھ لیں یہ بات کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے، اور کتنی جلدی آئے گی، زیادہ انتظار نہیں آپ کو کرنا پڑے۔ آپ کے نعرے، آپ کی یہ پکنک، آپ کا وی آئی پی کلچر، جس قوم کو بھی برباد کرنا اس کو عورتوں کے چکر میں ڈال دو، شراب کے چکر میں ڈال دو، اس کے بعد آپ دیکھ لو پچھلے نتائج دیکھ لو کہاں پہ پہنچ چکے۔ آج لیڈر ہمارے جو ہیں ان کی یہی حالت ہو چکی ہے، وہ اپنی زندگی میں مست ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک یحییٰ مر گیا تو کئی یحییٰ پیدا ہو گئے، کئی شرابی پیدا ہو گئے، کئی زانی پیدا ہو گئے، اور ان کی وجہ سے آج آپ کا ملک برباد ہو چکا ہے۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہے، جو مرضی کہتے رہے آپ، مگر مکمل طور پہ آپ ادا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کے اندرونی حالات کیا ہے۔ لوگ رہنا پسند نہیں کرتے، لوگ جانا پسند نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں آپ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکل جاؤ، اور ان کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ راستے میں موت آ جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو روزانہ زندہ ہوتے ہیں، روزانہ مرتے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دیا۔ تو امریکہ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ امریکہ چاہے گا جنرل ضیاء چلے گا، امریکہ چاہے گا جنرل ضیاء کا طیارہ جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جائے گا، امریکہ چاہے گا بھٹو
امریکہ چاہے گا عمران خان کو رخصت کرنا وہ کر دے گا، امریکہ چاہے گا تو اس فیلڈ مارشل کو 1 سیکنڈ کا کام امریکہ کا، آپ کیا سمجھتے؟ فیلڈ مارشل کو نہیں اس کا پتا، اس لیے وہ جو کہے گا یہ مانیں گے، یہ اپنے لوگوں کو مروائیں گے، اپنی قوم کو مروائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ خود دیانتداری کے راستے پہ نہیں چلے، یہ خود دیانتداری کے ساتھ اقتدار میں نہیں آئے۔ کسی بھی ڈاکو کو مال مل جائے، ڈاکہ پڑ جائے کہیں پہ، وہ لے جائے، جس نے کمایا ہوتا ہے قدر ان کی اس کو ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کو کبھی مال کی قدر ہوئی ہے؟ مجھے بتائیے۔ تو یہ جناب کبھی غور نہیں کیا مسلمانوں نے، کبھی کوئی لیڈر ایسا اگر آ بھی جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرے، ایک جگہ پہ لے کے آئے سارے مسلمان ممالک کو، اس بندے کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ کسی کو بھی کمزور کرنا، عرب ممالک کو کمزور کرنا، مولویوں کو کمزور کرنا، خرید لو، کسی اور کو کمزور کرنا، خرید لو، جو خریدا جائے خرید لو، جو نہیں خریدا جاتا مار دو، باقی بھاگ جائیں گے، سزائیں سنا دو، 20 30 سال جیلوں میں ڈال دو۔ تو یہ جو سوالات آپ کے، میرا اس میں کافی میں نے جوابات دے دیے، کیونکہ کافی سوالات آپ جو لوگ بھی، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، جتنے لوگ بھی پاکستان سے باہر ہیں وہ صرف آزاد ہیں، جو بھی یورپ میں دوسرے ممالک اور جن کے پاس دوسرے ممالک کی نیشنلٹی ہے، وہ آزادی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں وہ خوش قسمت بھی ہے، جن کے پاس یورپ، امریکہ، کینیڈا، ترقی یافتہ ممالک کی نیشنلٹی۔ پاکستان کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے، اور اس جیل میں اب دم گھٹتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اگلے 1 سیکنڈ میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ہم نے سیاست دان، جو آپ نے بھی آرٹیکل کے بارے میں سنا، ان بوڑھے سیاست دانوں نے جو ملک کا حال کیا، اور تماشے کر کر کے کوئی مائک توڑ دیتا ہے، کوئی جی وہ غریب حرکتیں کرتا ہے، یہ کہانیاں سنا کے، جس طرح مولوی میں نے آپ کو بتایا وہ ملک چلا رہے ہیں۔ کبھی کہانیوں سے ملک نہیں چلتے، کبھی مائک توڑنے سے ملک نہیں چلتے، کبھی جذباتی تقریریں کرنے سے ملک نہیں چلتے۔ قوم کو جس حالت میں پہنچا دیا گیا وہاں سے واپسی اتنی مشکل نہیں ہے، مگر آج بھی ایک لیڈر کی ضرورت ہے، مگر لیڈر آپ کے وہاں پیدا نہیں ہونے دے، کوئی بھی ہو اس کو پیدا نہیں ہونے دے۔ ان کو پتا ہے کہ ان کو ایک اچھی لیڈرشپ مل گئی تو امریکہ کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی نے بھی امریکہ پہ الزام لگایا تھا حسینہ مہاجر نے کہ یہ امریکہ نے کام ڈالا ہے۔ تو امریکن جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں، کل کی جو مثال آپ سب کے سامنے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو میسج تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔